حج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مل کے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حج دو چیزوں کا نام ہے، ایک مقامات مقدسہ اور دوسرا بولیے افعال مقدسہ۔ تو مقدس مقامات پہ جا کے مقدس افعال کو سر انجام دینے کا نام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے مقدس کیسے ہوتے ہیں؟ مقامات کا تقدس کہاں سے آیا اور افعال کا تقدس کہاں سے آیا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں خدا کے پاؤں نہیں لگے کہ وہ تو جسم سے پاک ہے، اور ان افعال میں سے کوئی فعل بھی خدا نے خود سر انجام نہیں دیا کہ خدا کی شان ان تمام افعال سے بھرا ہے۔ تو پھر تقدس کیسے ملا؟ تقدس ملا ہے مقامات کو اور افعال کو تو اللہ کے پیاروں کی نسبت سے، اللہ کے وہاں پہ پاؤں لگے ہیں تو اللہ کے، اور ان کاموں کو کیا ہے تو اللہ کے پیاروں کی نسبت نے انہیں تقدس دیا۔ کیا دیا؟ ان کی عظمت کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی نسبت ہے۔ اس نسبت کو جب ہم سلام کرتے ہیں نا تو ہمارا حج ہو جاتا ہے۔ یہ حج کا جوہر ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت والا حج تو وہیں پہ ہوتا ہے، شریعت والا حج تو وہیں پہ، اور طریقت والا حج کسی بھی ولی کے دیدار سے ہو جاتا ہے۔ مرشد کا دیدار بانو۔ اب میں ایک آیت پڑھنے سے پہلے بات کرنے لگا ہوں۔ یہ لوگ مقامات حج ہیں، عرفات، مینا، مزدلفہ، صفا مروہ اور مسجد، یہ ہے نا مقامات حج اور مقامات عمرہ۔ ان سارے مقامات حج میں سے سب سے اونچا مقام آپ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ مسجد حرام۔ کون سی؟ کہ جہاں ایک نماز کا ثواب، طواف بھی وہیں پہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ بھی اسی میں موجود ہے، اور ساری دنیا اس کی طرف منہ کر کے ان سارے مقامات مقدسہ میں سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ وہی بس 5 منٹ رہ گئے میرا کو، کون سا مقام ہے؟ لیکن ایک مقام ہے جو مسجد حرام سے بھی اعلیٰ ہے اور وہیں پہ ہے۔ ابھی مدینے کی بات نہیں ہو رہی، ایک مقام ہے جو مسجد حرام سے بھی اعلیٰ، اور وہ مسجد حرام کے اندر ہے اور خانہ کعبہ سے 10 فٹ کے فاصلے پہ، اور وہ ہے مقام ابراہیم۔ اب ذرا سمجھ جائیں دین کیا کہہ رہا ہے، اور دین بہانے سے ہمیں کہاں پہ لے کے آ رہا ہے۔ وہ جو مقام ابراہیم ہے وہ مسجد حرام سے بھی میں آئے پڑھتا ہوں، اور اس پتھر کی خوبی کیا ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم کے قدم نہیں، قدموں کے نشان، اس پتھر نے کچھ عرصہ ابراہیم کے قدموں کو چھوا، اس پتھر کو اللہ کے نبی کے قدموں سے، تو مولا فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مولا فرماتا ہے مسجد حرام میں کہیں بھی بیٹھے ہو نا، وہاں سے اٹھو، وہاں سے، اور آؤ مقام ابراہیم پر۔ اب مولا اپنے خانہ کعبہ کی طرف بلا رہا ہے یا یار کے قدموں کے نشانوں کی طرف بلا رہا ہے؟ فیصلہ۔ میں کو حدیث نہیں پڑھ رہا کہ آپ ضعیف کہہ دیں گے، موضوع کہہ دیں گے، قرآن کی آیت ہیں۔
تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے ہو، مذاق میں بیٹھے ہو، حدیق میں بیٹھے ہو، کسی کونے گوشے میں بیٹھے ہو اور 1,00,000 ثواب لے رہے ہو نا، بڑی موجیں کر رہے ہو، اٹھو، ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اسی پہ اتفاق کیے بیٹھے ہو نا، اٹھو یہاں سے، تو کہاں پہ آؤ؟ اور یہاں پہ آ کے پھر میری نماز پڑھو، اسے مصلی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ مولا نے کہا آؤ یہاں پہ تو تعظیم ہو گئی، نماز میری پڑھو تو شرک ختم ہو گیا۔ آؤ یہاں پہ تو کیا ہو گئی؟ ابراہیم کی تعظیم ہو گئی، ادب ہو گیا، احترام ہو گیا۔ اور جب یہ کہا کہ سجدہ مجھے کرنا ہے تو شرک کا بولیے، مولا تعظیم بھی کروا رہا ہے اور توحید کی میں بھی پلا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں گے جب مولا نے مسجد حرام سے اٹھوا کے کہاں اٹھوایا؟ تو پھر اب مقام ابراہیم اس سے اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے؟ کبھی کوئی اعلیٰ سے اٹھوا کے ادنا پہ بلاتا ہے؟ جو بھی رب بلائے تو رب تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے، پرورش کرتا ہے، پروان کراتا ہے، ترقی دیتا ہے، نقطۂ کمال پہ لے کے جاتا ہے۔ اب جب مولا کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے اٹھو اور کہاں پہ آؤ، تو پھر کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مولا ادنا کی طرف بلا رہے ہیں یا اعلیٰ کی طرف؟ تو پھر کیا سمجھ میں آیا کہ جس پتھر میں اللہ کے پیارے کی نشان لگ جائیں وہ مسجد حرام سے بھی، مسجد حرام سے بھی اس لیے کسی مسجد میں طریقت والا حج نہیں ہوگا، طریقت والا حج ہوگا تو کسی مرد کامل کی صحبت میں ہوگا۔ تو مسجد حرام سے بھی یہ پتھر آ رہا ہے جس میں ابراہیم کے قدموں کی نشان ہے۔ پھر مدینے میں اللہ پاک نے عقل دیا نا، سوچیں مدینے میں ابراہیم نہیں، ابراہیم کا بھی آقا ہے، ابراہیم کا بھی، اور مدینے میں ابراہیم کا جو آقا ہے نا آمنہ کے لال، اس کے قدموں کے نشان نہیں۔ اگر صرف حضور کے قدموں کے نشان ہوتے تو یہ بھی اس سے اعلیٰ تھا، تو بھی اس سے، اور جہاں صرف قدموں کے نشان نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود مصطفیٰ رکھا ہوا ہے، اس سرزمین کی شان کیا ہوگا، اس مقام کی شان کیا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ جو ریاض الجنہ ہے جنت کا باغ، یہ مسجد کا فیض نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں کا فیض ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں کا فیض۔ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ احد تک جائے، کہاں تک جائے؟ اب مسجد نبوی جہاں بھی پہنچ جائے، ایک نماز کا ثواب 50,000 اور وہ سارے کا سارا حصہ مسجد نبوی میں شمار ہوگا۔ اگر بتائیں مسجد نبوی کی توسیع تو ہو رہی ہے، کیا ریاض الجنہ کی بھی ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کی بھی ہونی چاہیے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ ریاض الجنہ کے مسجد کا فیض یہ مصطفیٰ کے قدموں کا فیض، کیونکہ قدم اس مقام پہ لگے تو ریاض الجنہ وہیں پہ رہے گی، جنت کی کیاری وہیں پہ رہے گی، جنت کی بہار وہیں پہ رہے گی۔ تو پھر سمجھ جاؤ اسلام کیا بتا رہا ہے کہ ادنا کون ہے اور اعلیٰ کون ہے۔ بلکہ جب حضور احد پہاڑ پہ گئے، کس پہ؟ پہاڑ پہ، تو آپ یہ لوگ ہیں احد چھوڑنا شروع ہو گیا، احد چھوڑنا شروع ہو گیا۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر تھے، عثمان غنی تھے، حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ تو میں ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید۔ اب جب حضور احد پہاڑ پہ آئے تو احد نے کیا کیا؟ جھومنا شروع کر، بولے ذرا بھی احد پہاڑ پہ حضور کے قدم لگے، ہماری زبانوں پہ ذکر مصطفیٰ آ رہا ہے، اس لیے ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے بے ساختہ بولے نا۔ اب احد جھوما، حضور کے آنے کی خوشی میں اس میں کوئی شک نہیں، مگر ایک بات میرے دل میں ہے،
دل میں خیال آیا جب وہ جھوم رہا تھا تو کیوں جھوم رہا تھا؟ وہ جھوم کے صفا مروہ کو دکھا رہا تھا کہ صفا مروہ تجھ پہ بھی کسی کے قدم لگے تھے اور آج میرا وقت بھی دیکھ، تو ہاجرہ کے قدموں پہ فخر کر رہا ہے اور قیامت تک تیرا یہ نام چلتا رہے گا، تیرا فخر چلتا رہے گا۔ آج میرا فخر دیکھ کہ مجھ پہ ہاجرہ کے آقا کھڑے، ابراہیم کے آقا کھڑے، اور حضور نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، کیا ہے؟ نبی، اور ایک اور دو، یہ حضور آپ دیکھیں حضور نے یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ میں یا تجھ پہ محمد ہے، تجھ پہ ابو بکر ہے، تجھ پہ عثمان ہے، تجھ پہ نام نہیں ہے، کیا کہا؟ تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کے حوالے سے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مسجد میں عید کی نماز ہوگی، وہ انشاءاللہ ہوگی 5:50 اور جو پارک میں ہوگی وہ انشاءاللہ 8 بجے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو